السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری ویڈیو سال اول کی 11ویں جماعت اسلامیات لازمی باب نمبر 1 کے مختصر سوالات پہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ باب نمبر 1 میں مختصر سوالات میں پہلا سوال اسلام کے بنیادی عقائد ہے۔ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ پر ایمان لانا، دوسرا عقیدہ رسولوں پر ایمان لانا، تیسرا عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا، چوتھا عقیدہ آسمانی کتابیں اور پانچواں عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ سیکنڈ نمبر کویسچن ہے توحید کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3 کویسچن ہے ختم نبوت کا مفہوم لکھیں۔ ختم نبوت کا معنی ہے نبوت کا ختم ہو جانا، یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے بعد نمبر 4 کویسچن ہے رسول اور نبی میں فرق واضح کریں۔ اس میں بڑا ہی اہم کویسچن، یہ اکثر کویسچن یہ آتا ہے۔ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب امت ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ نبی رسول کے تابع ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن نبی صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں، نبی تابع ہوتا ہے رسول کے۔ شرک کی مذمت کے بارے میں کوئی آیت یا ترجمہ لکھیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، آپ سب اب آپ کو جانتے ہیں۔ آگے کویسچن ہے 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ اس سے پہلے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں، یعنی نبی پاک کے خاصے کیا ہیں، نبی پاک کی خصوصیت کے بارے میں 4 چیزیں لکھیں۔ سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ جتنے جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمومیت کے ساتھ ہیں، پہلی شریعتوں کا نقص ہیں، کاملیت ہیں یعنی کامل ہیں، جامعیت ہیں، سنت نبی کی حفاظت یعنی آپ کی سنت آج تک جو ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو آپ میں سب سے اہم خاصہ ہے وہ ختم نبوت کا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا کویسچن ہے 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ اس میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے۔ منکرین آخرت کے 2 شبہات۔ منکرین آخرت کہتے تھے کہ کیا کوئی جو ہے کون زندہ کرے گا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور ان کا نیکسٹ قرآن پاک میں ہی انہوں نے اللہ پاک نے سارا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا کہ کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد تو ہمارے پاس پھر نہ ہوگے۔ اور ایک اور اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ تم بے جان تھے پھر جلایا، تم کو پھر مارے گا، تم کو پھر جلائے گا، تم کو پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیات میں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہم ہی آپ لوگوں کو زندہ کریں گے۔ نمبر 9 کویسچن ہے عقیدہ اور عمل کی مثال۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ وحی کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اس میں آپ شامل کر لیں۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، اور اصطلاحی مفہوم ہے اللہ کا خاص پیغام جو اللہ کے خاص بندے تک آتا ہے، یعنی وہ اللہ کا خاص پیغام ہوتا ہے، اسی خاص بندے تک آتا ہے، اور وہی خاص بندہ پھر آگے پیغام پہنچاتا ہے۔ وہ خاص بندے کون؟ نبی یا رسول۔ دہشت گردی سے بچنے کے لیے اقدامات کیا تحریر کیے جا سکتے ہیں؟ دہشت گردی سے بچنے کے لیے ہر وہ اقدامات، یہ CCTV کیمرے یا اس طرح کے ہر وہ اپنے ارد گرد نظر رکھنا تاکہ اس طرح کی دہشت گردی سے ہم جو ہے بچ سکیں۔ شرک کی مذمت میں جو ہے حدیث تحریر کریں۔ شرک کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا شرک کرنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی تھی، اسی طرح شرک کے بارے میں حدیث بھی نبی پاک کی واضح طور پر اس میں نبی پاک نے فرمایا شرک کے بارے میں۔ آگے کویسچن ہے کہ اس میں جی شرک کے بارے میں جو میں نے آیت پڑھی تھی ان الشرک لظلم عظیم، لیکن اس کویسچن میں
حدیث کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ہم 2-3 حدیث جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو نوٹ رکھیں، اور اسی کو جو ہے اگر کویشچن آ جائے حدیث کے بارے میں کہ شرک کے بارے میں حدیث لکھیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ حدیث لکھیں گے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا شرک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسند احمد کی، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی یہ بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث پاک تھی۔ آگے کویشچن ہے، رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ رسولوں کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ وہ ہماری ہدایت کا باعث بن سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں سے جو ہیں بندے جو ہے رسول نبی یا رسول جو ہے وہ بھیجے تاکہ تم لوگوں کو ہدایت دے سکیں، یعنی نبی جو ہیں وہ ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اسی وجہ سے انبیاء جو ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام ماں فرائض لکھیں۔ 4 فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں جن کا کام جو ہے وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، خاص بندوں تک۔ میکائیل جو رزق تقسیم کرتے ہیں، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، اسرائیل جو ہے روح قبض کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ کریں۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ کا اللہ صمد، اللہ بیز نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو نہ کوئی ہمسر ہے۔ آخری وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ آخری وحی جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، یہ آخری وحی سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینا، ٹھیک ہے، آخری وحی سورہ مائدہ میں ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع دیا جب آپ نے حج ادا کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ نے یہ ساری فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن ہے انبیاء علیہ السلام کی 4 خصوصیات بیان کریں، یعنی نبیوں کی خصوصیات بیان کریں۔ نبیوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بشریت بھی ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے واجب الاطاعت بھی ہوتے ہیں، امانت اور وہابیت بھی ہوتے ہیں، صبر و استقامت بھی ہوتا ہے، اور تبلیغ احکام الہی بھی ہوتا ہے، صداقت و دیانت بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے رجایت و اطمینان قلب۔ رجایت و اطمینان قلب سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ رجایت و اطمینان قلب سے مراد ہے کہ اللہ کو ماننے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، یعنی وہ ماننے والا نا امید نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی رحمت پر آس گئے رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ اس کی شارک سے زیادہ قریب ہے، تو اسی وجہ سے وہ نا امید اور نا مایوس نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے لیے کون سے 2 نام استعمال ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے جو ہے وہ ملک کا لفظ بھی استعمال ہوگا، فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال ہوگا۔ لفظ آخرت کے معنی ہے متضاد تحریر کرے۔ لفظ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی، اور متضاد اس کا دنیا ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ کن تینوں سے ثابت ہے؟ ختم نبوت سے مراد نبوت کے ختم ہونا، یعنی ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، اور تیسرے نمبر پہ اجماع امت ہے۔ 22 نمبر کویشچن ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، اس کا ترجمہ کرنا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں اگر حدیث بھی پوچھی جائے، بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے بھائی چارے کے بارے میں حدیث لکھیں، تو اس میں آپ پھر حدیث جو لکھ سکتے ہیں المسلم اخو المسلم، یہ حدیث لکھ سکتے ہیں۔ وحی مطلوب اور غیر مطلوب میں کیا فرق ہے؟ وحی مطلوب اور غیر مطلوب میں فرق یہ ہے کہ وحی مطلوب یعنی یہ ساری جو وحی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے، الفاظ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، یہ الفاظ جتنے بھی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اور اس کی مثال ہے قرآن پاک، یعنی سارے کے سارے الفاظ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ وحی غیر مطلوب سے مراد یعنی وہ الفاظ اللہ پاک کی طرف سے نہیں آتے، اللہ پاک کہتے ہیں آپ فرما دیں، وہ نبی پاک کے خود کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے تحت آپ جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، یعنی اس کی مثال حدیث ہے۔ عربی زبان کتنے ممالک میں بولی جاتی ہے؟ عربی زبان جو ہے 20 سے زائد ممالک میں بولی جاتی ہے۔ جی آگے کویشچن ہے کہ پہلی وحی کا ترجمہ لکھیں۔ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق میں ہے، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب ہی
سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ انسان کو سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ آگے ہے شرک کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ شرک کا لغوی معنی ہے سانجھا پن، حصہ دار، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ شرک کا یہ اصطلاحی معنی ہے۔ کتاب اعجاز سے کیا مراد ہے؟ کتاب اعجاز سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ یہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ سب مخالفوں کو یہ دعوت دیتی ہے، اور نہ اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، ٹھیک ہے، کوئی لے کے نہیں آ سکے گا۔ یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں 2 سطور لکھیں۔ وجود باری تعالیٰ پر جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ جب ہمارا بنانے والا جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہمارا بنانے کا خیال جاتا ہے، پنکھے کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، کرسی کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوراً بنانے والے کی طرف جو خیال جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یقیناً بات ہے دنیا بنانے والے کی متعلق بھی ہمارا خیال جاتا ہے۔ نمبر 29 کویسچن ہے عقیدے کا لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ عقیدے کا لغوی معنی ہے گھیرا لگانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور آخری کویسچن ہے تکمیل دین پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تکمیل دین یعنی دین کی تکمیل کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ آپ جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ سورہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے نبی پاک نے ارشاد فرمائی تھی، اور اللہ پاک کا یہ آخری وحی اس وقت آئی تھی۔ آج کے یہ ہمارے 30 کویسچن تھے، بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، ان کو لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے ہی بڑے ہی کارگر ثابت ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ جو بھی کویسچن ہو، کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں